اسٹوڈنٹ السلام علیکم. 9th کلاس یونٹ نمبر میں آج ہمارا لیکچر نمبر 6 ہے، اقلیتوں کے مساوی حقوق. یہ اقلیتوں کے جو مساوی حقوق ہے، یہ بیٹا ہم لوگ اپنا وہ ہمارا جو ٹاپک ہے نا، جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا سب سے پہلے کون سا ہمارا ٹاپک تھا؟ نظریہ پاکستان کی اساس اور اجزائے ترکیبی، جس میں ہم نے سب سے پہلے دین اسلام اور عقیدہ توحید کے بارے میں پڑھا. دوسرے نمبر پہ ہم لوگوں نے اسلامی نظام حیات کا، پھر اسلام میں حاکمیت اعلیٰ کے تصور کا. پھر ہمارا جو لیکچر نمبر 5 تھا، اس میں ہم نے معاشرتی انصاف اور مساوات کے بارے میں پڑھا کہ معاشرے کا انصاف اور برابری کے بارے میں. اس کے بعد ہم نے اسلامی طرز جمہوریت کے بارے میں کہ اسلامی طرز جمہوریت کس قسم کی حکومت ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارا جو آج کا لیکچر ہے وہ ہے جی اقلیتوں کے مساوی حقوق. اقلیت کون ہوتے ہیں؟ جو آپ کے ملک میں آپ جیسے ہمارا ملک ہے نا، تو ہم لوگ جو ہے تقریباً 97% مسلمز ہیں، تو 3% ہمارے ملک میں جو نان مسلمز ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق سے، ہندوؤں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، کوئی بھی مذہب سے وہ تعلق رکھتے ہیں، تو وہ مائنورٹیز کہلاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو آج ہم لوگ جو ہے مائنورٹیز کے مساوی کا مطلب ہوتا ہے برابر حقوق جو ہوتے ہیں. وہ اسلامی معاشرے میں کہتے ہیں غیر مسلم اقلیتوں کو بھی برابر کے شہری حقوق حاصل ہیں، کہ جو ہماری اسلامی ریاست میں جو ہمیں حقوق حاصل ہیں، وہی حقوق جو ہیں وہ شہری کو بھی، جو مائنورٹیز ہیں انہیں بھی وہ حقوق برابری کے طور پہ حاصل ہیں. اچھا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو اپنی زبان، ثقافت اور مذہبی عبادت گاہوں کے تحفظ کا پورا حق حاصل ہے. کہ یہ جو نان مسلمز ہوتے ہیں، انہیں بھی ایک اسلامی ریاست، خاص طور پر اگر ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں، تو ان کو اپنی زبان، ثقافت اور مذہبی عبادت گاہوں کے تحفظ کا پورا حق حاصل ہے. قائد اعظم نے محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا. اب قائد اعظم نے ان کو کیا کہا؟ 11 اگست 1947 کو کہتے ہیں آپ آزاد ہیں. آپ کیا ہیں؟ آپ آزاد ہیں. یہ مائنورٹیز سے وہ خطاب کر رہے تھے کہ آپ آزاد ہیں. کہاں پہ؟ اپنے مندروں، مسجدوں اور دوسری عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آپ مملکت پاکستان میں بالکل آزاد ہیں. کہ پاکستان میں آپ لوگ چاہے اپنے مندروں میں جائیں، مسجدوں میں جائیں یا کوئی دوسری عبادت گاہوں میں، آپ بالکل آزاد ہیں. آپ کسی مذہب، فرقہ یا عقیدے سے تعلق رکھیں، اس کا ریاستی امور سے کوئی سروکار نہیں ہے. گورنمنٹ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. آپ چاہے کسی مذہب یا فرقے سے تعلق رکھیں. ہم اس بنیادی اصول سے اپنے نظام کا آغاز کر رہے ہیں کہ ہمارا جو بنیادی اصول ہے کہ ہم سب ایک مملکت کے کیا ہیں؟ برابر کے شہری ہیں. اب یہ قائد اعظم نے اپنی تقریر میں مائنورٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ بالکل آزاد ہیں مملکت پاکستان میں، چاہے آپ اپنے مندروں میں جائیں، مسجدوں میں جائیں یا دوسری عبادت گاہوں میں جائیں. آپ مملکت پاکستان میں بالکل آزاد ہیں. آپ کسی مذہب، فرقے یا عقیدے سے تعلق رکھیں، اس کا ریاستی امور سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اس بنیادی اصول سے کام شروع کر رہے ہیں، اور ہم سب جو ہیں مملکت پاکستان میں تمام جو لوگ ہیں، چاہے وہ مائنورٹیز ہیں یا میجورٹی ہیں، دونوں کو برابر کے شہری حقوق حاصل ہیں. غیر مسلم اقلیتوں کو پاکستان کے آئین میں مساوی حقوق کی ضمانت دی گئی، کہ جو مائنورٹیز ہیں انہیں بھی برابری کے حقوق کی ضمانت دی گئی. اب پاکستانی ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی اور دوسرے مذاہب کے لوگ پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے اپنے مسلم پاکستانی ہم وطنوں کے شانہ بشانہ یعنی مل کر ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ان میں سے بہت سے پاکستان میں بہت سے کئی ایسے اہم لوگ ہیں جو اہم سرکاری اداروں، خاص طور پہ افواج پاکستان اور دوسرے شعبوں میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں. ان غیر مسلم پاکستانی بھائیوں کا جو جذبہ حب الوطنی ہے، وہ اقوام عالم کے لیے ایک نمونہ اور مثال بن چکا ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے مائنورٹیز جو ہوتے ہیں انہیں بھی برابر کے وہ شہری حقوق حاصل ہیں کہ وہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ مائنورٹیز میں یہ زیادہ تر ہوتا ہے نا کہ جیسے وہ منافع بخش ہوتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں. صدر کی بات کر لیں، وزیر اعظم کی بات کر لیتے ہیں ہم لوگ مائنور، اس میں اسپیکر ہو گیا، ڈپٹی اسپیکر ہو گیا، چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین، وزیر خارجہ ہمارا ہو جاتا ہے، وزیر دفاع ہو جاتا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف آ جاتے ہیں، تینوں فوجوں کے جو سربراہان آتے ہیں. یعنی یہ جو منافع بخش عہدوں پر ہوتے ہیں، جو
ہمارے ملک میں کے لیے جو ملک کا پانسا پلٹ سکتے ہیں، ان لوگوں میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ مائنورٹیز کو وہ چیز نہیں، اس میں انہیں نہیں کیا جاتا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی نژاد، چاہے جتنا بھی ملازمتیں ہیں، ان میں انہیں برابری کے حقوق دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو منافع بخش ہوتے ہیں، یہ اسلام کے اصولوں کے مطابق انہیں نہیں رکھا جاتا۔ ادروائز ہر جگہ پر جو نان مسلمز ہیں، وہ ہر جگہ پاکستان میں شہری ہونے کی حیثیت سے ہر جگہ پر ملازمت حاصل کر سکتے ہیں، ہر جگہ پر بھی وہ رہ سکتے ہیں۔ جیسے پاکستان کی ہم لوگ کو شہری ہونے کی حیثیت سے برات حاصل ہوتی ہیں، اسی طرح سے جو نان مسلمز ہیں انہیں بھی اس چیزوں کی آزادی ہے کہ وہ بھی اب کہیں پر بھی ملازمت کر سکتے ہیں، کچھ جگہ خرید سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کی شہری یعنی جو ہمیں حقوق حاصل ہیں وہ سارے انہیں بھی حاصل ہوتے ہیں۔ امید ہے بچے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہو کہ بچے اللہ حافظ۔